کی کامیابی. جنت میں انسان ہمیشہ 33 سال کا 34 اور 33. ان کی بیوہ 33 سال کی. ہمیشہ جوانی ملے گا، ہمیشہ صحت ملے گا، ہمیشہ زندگی ملے گی. غم نہیں ہو. بھوک جنت میں نہیں ہے. جنتی کھائے گا لیکن لذات کی نہیں کھائے. اور منو کھائے گا. کلو ہے تو کلو نہیں، منو کھائے. ایک ڈاکٹر آتے ہیں اور سارا غذا خوراک ختم ہو جاتا، ہضم ہو جاتا. ایک جنتی کے اندر 100 پہلوان کا زور. ایک جنتی 100 عورتوں کے ساتھ صحبت کرے گی، خستہ نہیں ہوگی. ہمیشہ زندگی اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. ہر خواہش دل میں آ جاتے ہیں تو اللہ اس کو بولتے ہیں. دودھ کے نہر ہوں گے، شہد کے نہر ہوں گے، شراب کے نہر ہوں گے، پانی کے نہر ہوں گے. جنتی حور کو اللہ نے مشک، زعفران اور کافور سے بنایا ہے. مشک، زعفران اور کافور سے اتنا حسین ہے کہ جنت سے زمین کی طرف دیکھیں گی تو سارا شراب دور سے بن جائے. اس کے سر کا چادر دنیا میں آ جائے گا تو ساری دنیا سے نہیں پہنچ سکتی. ایک جوڑا آپ کو پہنے گا اللہ تعالیٰ ہر صبح 70 جوڑے آپ کے سامنے پیش کریں. ایک کو آپ کو پسند کریں تو ایک جوڑے کی وسط تو زمین آسمان کو نہیں کر سکتے. جنت کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کی ہے. آج ہمارے مجالس میں ان کی تذکرہ نہیں ہے. ہمارے جگہ گئے تو جمعے کے دن تھا تو مولانا نے کہا بیان کریں. ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ 1 سال کے اندر آگے نہیں چلتے. 1 سال جس نے روزانہ اپنے بیوی بچوں کو بٹایا اپنے گھر میں اور اس سے کہہ دیا ہو کہ تو جنت میں 33 سال کی ہو. ایک جوڑا پہنا گا تو ساتھ زمین آسمان کی قیمت نہیں تو ہمیشہ صحت ہو اور تو ہمیشہ جوان ہو تو ہمیشہ زندہ ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو ناراض کر دیا تو دوزخی کا ایک دان احد کے پہاڑ کے برابر ہے. 25 احد کے پہاڑ کی موم اتنا پڑا ہے. جس نے کہا وہ ہاتھ ہوتا تو کسی سے ہاتھ نہیں ہوگا. شیطان دشمن ہے اولاد آدم کا. وہ دوزخی ہے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انسان دوزخ میں چلا جائے. ہمارا اتنا ایمان صفر ہو چکا ہے کہ ہم دشمن کو راضی کر رہے ہیں اور محسن کو ناراض کر رہے ہیں. جس بازار نے زمین و آسمان کو ہمارے لیے بنایا ہے اور جنت کو بنایا ہے، اولاد دیا ہے، بیویاں دیا ہے، دن رات کو اگاتے ہیں اور اتنے غلے اور فروٹ اور چیزیں اگاتے ہیں زمین سے. ہم سب اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن دشمن کو راضی کر رہے ہیں اور محسن کو ناراض کر رہے ہیں. ایمان کے ضعف کی وجہ سے ہم نے ابھی تک دوست دشمن کو نہیں پہچانا. حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب اس نے فرمایا کہ اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے، پر بھی عورت کہ دوست اور دشمن کو پہچان سکے. دشمن شیطان ہے اس کو پہچان سکے، اس کے اطاعت نہ کرے. اور محسن اللہ ہے اس کو پہچان کر اس کے اطاعت کرے. انبیاء کرام علیہ السلام نے پہلے یہی محنت کی کہ انسان کے دل میں کلمہ آ جائے لا الہ الا اللہ. یہ دل میں ہوتا ہے. زبان میں کلمہ ہے، دل میں مال ہے تو یہ فساد ہے. یہ فساد ہے. زبان پر کلمہ ہے، دل میں حکمت ہے، دل میں ملک ہے، مال ہے، مادی اشیاء ہے تو یہ دل فاسد ہے. اور انسانوں میں جب فساد آ جاتی ہے تو دلوں کے فساد کی وجہ سے آ جاتی ہے. جب دل میں فساد آ جاتا ہے تو پھر انسانیت کے فساد ہوتا ہے. یہ فساد کسی مادی نقشے سے ختم نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، سارے لوگوں میں استعمال کرو، ٹیل کو راکٹ استعمال کرو، حاصل کرو، بنا لو،
सब कुछ कर लो, लेकिन इस फसाद का खात्मा नहीं। ये लोग के फसाद को अल्लाह ताला पैगंबर की दावत से खत्म कर, पैगंबर की दावत से दिलों से फसाद खत्म होता है। और जब दिल की फसाद जब खत्म हो जाता है तो सारी दुनिया में फसाद खत्म। अब उधर गए तो वहाँ एक मस्जिद में हमने बयान किया, तो मौलाना जो मस्जिद का इमाम साहब था वो अरब भी था, आलिम भी था, तो उन्होंने अव्वल से आखिर तक बयान सुनी। हमने खूब दावत दी, माल से नहीं होता, अल्लाह से होता, पुर से नहीं होता, फौज से नहीं होता, तमम से नहीं होता, टैंक और राकेट से नहीं होता, ताजिब्राइल अलैहिस्सलाम सब अल्लाह का है, इससे नहीं होता, अल्लाह से होता। ला इलाहा इल्ला अल्लाह करते हैं मोहम्मद रसूल, बस अल्लाह ने रास्ता बताया। तो उन्होंने बयान सुनी, तो इशा के नमाज के बाद अपने मजमे को कहा, फर्ज नमाज के बाद जब फारिग हो गया कि आप तो बड़े यानी सारे दिन तुमने दुकान के और कारोबार के अंदर गुजारा है, तो मैं एक 10 मिनट की आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने माइक में सूरत मोमिनून की जो 70 नंबर आयत है उसको तिलावत की। उस आयत करीमा में एक मफ़हूम है कि जब हक ख्वाहिशात के ताबी होती है तो ज़मीन और आसमान और ज़मीन और आसमान के बीच में फसाद होती है। जब हक ख्वाहिशात के ताबी होती है तो ज़मीन और आसमानों में और ज़मीन और आसमान के बीच में फसाद बर्पा होती है। तो उसने कहा कि ये फसाद हमारे वजह से है जो आज दुनिया में, कि हम अहले हक हैं, ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, अच्छा मकान बना रहा, अच्छा खाना खाओ, अच्छा लिबास पहनो, अच्छा गाड़ी रखो, अच्छा करो। अच्छा मुफ्ती से फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह कि जब इंसान में ये जज्बा पैदा होती है कि मेरे सब चीज़ें दूसरे से अच्छी हो, तो शिक्ल इनके इंसान होती है लेकिन अंदर से हैवान। और हैवान किन किस्म के? एक गधा, गाय, सादा हैवाना। तो उस अजीब मिसाल देते थे, सलीम अकल वाले तस्लीम करते हैं कि जब एक गधा अपने पेट को भरा हुआ साया में खड़ा है, पानी उसको पहुँच रही है, तो 100 गधे अगर के सामने भूख से मर जाएंगी तो इसके एक आंख से भी एक आंसू नहीं, ना आपने देखा है ना आपने सुना। किसी गधे के पेट भरी हुए गधे के सामने 100 गधे मर गए और इन्होंने रोना शुरू किया, ना आपने देखा है ना नहीं सुना। तो फरमाया कि जब इंसान में ही जज्बा पैदा होती है कि मेरे सब चीज़ें दूसरे से अच्छी हो तो इस क्लास में ही दाखिल। लेकिन गधा तो अकल नहीं रखता, क़यामत तक गधा है। इंसान जब गधा बन जाता है तो ये तरक्की करते हैं, चूँकि अकल है, इनके साथ स्कीम प्लानिंग करते हैं, तो ये अपने हैवानियत की तरक्की करते हैं। तो फिर भेड़िया और शेर बन जाते हैं, दूसरों को पार करके अपने ख्वाहिश को पूरा करते हैं। इस क्लास में अगर इसका रुख नहीं हो रहा तो तीसरी क्लास पर तरक्की करते हैं, बिच्छू और माल सांप बन जाता है, दूसरों को काटता है तो उसके पेट में एक कतरा खून भी नहीं जाता, लेकिन दूसरी तरकीब में होते हैं तो खुश होते हैं। तो मुफ्ती से फरमाया करते कि जब इंसानियत इस क्लासों में दाखिल हो तो अल्लाह पर पैगंबर नबी भेजते कि जाओ इस ज़मीन और आसमान को मैंने हैवानात के लिए नहीं बनाया, ये तो मैंने इंसान के लिए बनाया, जाओ इन पर मेहनत करो और उनको हैवानियत से इंसानियत की तरफ मोड़ो। तो आप लोग सोचें कि हैवान को इंसान बनाना कितना बड़ा काम, कितना बड़ा काम है। इंसानियत को हैवानियत से निकाल कर इंसानियत पर लाना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए कि इस कायनात के सुधार और बिगाड़ इंसान के सुधार और बिगाड़ होता है। इंसान बिगड़ गए तो सारा कायनात खत्म हो जाए। जब कोई पूरी जमीन में एक कलिमा वाला नहीं होगा तो आसमान और जमीन का खत्म होगा। तो ये तबलीग अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मेहनत और सैयदुल अंबिया के मेहनत, इसमें इंसान साजी है
کہ انسان بن جائے. انسان بن گیا یا پھر خوش ہوگا وہاں بھی خوش. ایک دفعہ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارا بزرگ کا بہت کے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ہمارے جمعہ کی شام تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شام سیاست کا گھر ہے. تو امت کے علماء آ گئے تھے سارے اسلامی ملکوں سے کہ امت کے حالات بہت خراب ہے, کوئی مشورہ کر لے, ترتیب بنا لے. تو ہم بھی وہاں جمعہ ہماری جمعہ بھی کی تھی. تو کسی نے ان کے کہا کہ تبلیغ والے آئے ہیں ابھی سیاست سے انکار کرتے ہیں. تبلیغ والے سیاست سے انکار کرتے ہیں. تو وہ آدمی آگے اسے میں تھے. تو ہمارا عامر صاحب جب آ گئے ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ہم تو ساتھی چلے جائیں ان کے ساتھ بات کریں. تو میں اور ایک ساتھی دوسرا ہم گئے ہوا تو کافی علماء کرام جمع تھے. سلام کلام کر کے بیٹھ گئے تو سب خاموش. دہی کے اندر بہت بڑا رول ہوتا ہے اللہ کی شان. سب خاموش تھے. پھر کسی نے کہا کہ بھائی یہ حضرات بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیاست سے انکار کریں. تو میں نے کہا کہ کون سے بھی وقوف نکالنا ہے کہ آپ سیاست سے انکار کریں, لیکن سیاست کیا چیز ہے, سیاست کی تعریف کرو. تو سب خاموش میں. پھر کہا حضرت آپ خود تعریف کریں. تو میں نے کہا کہ دو قسم کی سیاست ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کی سیاست اور بدماشوں کی سیاست. انبیاء کرام کی سیاست یہ ہے کہ زمین پر رہنے والے انسان دنیا میں بھی عافیت, محبت اور آسانی والی زندگی بسر کریں, اور جب قبر میں چلے جائے تو آپ بھی خوش ہوں. حشر کے میدان میں چلے جائے تو آپ بھی خوش ہوں. پولیس رات پر چلے جائے تو آپ بھی خوش ہوں. اور بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے مہمان میں اس کو داخل. وہی بات ممکن نہیں جب تک وہی زمین والے انسان اللہ کی بندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ کرے, یہ ممکن نہیں. یہ چیز انسانوں کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی. جب تک انسان اللہ کے اطاعت, اللہ کی بندگی حضور کے طریقے پر نہ کرے تو یہ چیز ان کو حاصل نہیں. اور ہم اس سیاست کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کی غلامی اختیار کرے, اللہ کی بندگی اختیار کرے اور حضور کی طریقے پر اللہ کا بندگی کرے تو ان کی دنیا میں عافیت, سہولت, آسانی, محبت ملے گی. اور قبر میں جا کر وہاں بھی خوش ہوں, اور وہ میدان حشر میں جا کر وہاں بھی کامیاب ہوں گے, اور میرا خیال جنت میں اللہ سے داخل. یہ سیاست تو ہم کر رہے ہیں, پیغمبروں نے بھی کیا, ہم بھی کر رہے ہیں. دوسری بدماشوں کی سیاست ہے کہ ہزاروں کو قتل کرو, خود وزیر اعظم بنو, وزیر بنو. یہ سیاست نہ پیغمبروں نے کیا, ہم کر رہے ہیں. تمام نے کہا صدق تشریف, آپ نے سچ کہا کہ آپ کی سیاست بہت بڑی سیاست ہے. یہ بنیادی محنت ہے کبھی. یہ ایسی محنت ہے وہی کہ اس میں کربوں انسانوں کے دوزخ اور جنت کا مسئلہ چھپا ہوا ہے. یہ محنت بنیادی محنت. جب حضور پاک علیہ السلام مبعوث ہوئی تو آواز لگا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو مشرکین مکہ نے سب نے مخالف کی. تو ایک دفعہ سرداران مکہ آئے حضور کے پاس اور اس سے کہا کہ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ تم حاکم بن جاؤ. تو ہم سارے قبائل اپنے جھنڈوں کو لا کر آپ کے گھر پر بلند کریں گے, آپ ہمارے امیر بچا ہوں. تو حضور نے فرمایا کس لیے میں نے یہ آیا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں جنت کا بشارت سنا اور جہنم سے تم میں ڈرا. میں تو اس لیے آیا ہوں. پھر کہا کہ ایسا کرو کہ اگر آپ کو عورتیں بہت خوش ہیں, پسند ہیں, تو ہم اپنی لڑکیاں جمع کریں گے اور 10 اس میں خوش کریں گے. فرمایا اس لیے بھی نہیں ہے, میں صرف تو جنت بلکہ بشارت سنانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا. پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے کہ مالدار ہو جائے, اس لیے دعوت چاہتے کہ اللہ سے ہوتا ہے, ان بتوں سے نہیں ہوتا, اس لیے چاہتے مالدار ہو جاؤ, تو ہم سارا مال جمع کرتے ہیں, آپ کے گھر میں رہیں گے, آپ مالدار ترین آدمی بن جائیں. حضور نے فرمایا کہ میں تو صرف جنت سنانے کی, بشارت کے سنانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا. پھر کہا ایسا کرو کہ اپنے رب کو کہو کہ جو مکے کی پہاڑ ہے یہاں سے اٹھا دے,
اور شام جیسے زمینی ہمارے لیے بنا لے تو ہم ایمان لے لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ زمین بنانے کے لیے نہیں آیا، زمینوں کو بنانے کے لیے نہیں آیا، تو میں تو جنت کا بشارت سنانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا۔ پھر کہا کہ تو اپنے رب سے کہو کہ ایک بڑا محل آپ کو دے دے، اچھا محل ہو، قصر ہو، محل ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس لیے بھی نہیں آیا کہ اپنے محلات کو بنا لو، میں تو جنت کو بشارت سنانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا۔ تو پھر کہا ہے کہ ایسے کرو کہ اللہ کو کہو کہ عذاب نازل کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے میں نہیں آیا، میں تو صرف جنت کی بشارت سنانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا۔ سارے انسانی مخلوقات کو رد کر دیا کہ میں اس لیے نہیں ہوں۔ ہمارا مسئلہ دنیا نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا وہ کہ پورا دنیا اگر بچت کے پر کے برابر ہوتی، یعنی نہیں کسی کافر کو اللہ ایک قطرہ پانی نہ دے، اور دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں ہے، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ مال جمع کر رہے ہیں جس میں عقل نہیں۔ یہ سید الانبیاء کی حدیث ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں ہے، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں ہے، اور دنیا کے لیے وہی مال جمع کر رہے ہیں جس میں عقل نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اور ساری مخلوقات میں دنیا کے اللہ نے جتنی مخلوق بنایا ہے وہ مسترین مخلوق دنیا ہے۔ جس دن سے اللہ نے پیدا کیا ہے رحمت کے نگاہ سے نہیں، اب یہ دنیا پورا زین و زینت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے قیامت کے دن کہ میں تو اس کے لائق نہیں ہوں کہ کسی جنتی کی جنت کے بدلے میں مجھے دے دو، لیکن کسی جنتی کے کونے میں مجھے جگہ دے دو۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جنتیوں کی جنت تم سے گندہ نہیں کر، تیرا جگہ جہنم ہے۔ اب یہ دنیا پورے زین و زینت کے ساتھ اللہ پاک جہنم میں ڈالے۔ الدنیا جیفۃ ہی مردار ہے، لہٰذا بھائی ہمیں احساس خدا پیدا کرے۔ ابھی ریوٹ کے اجتماع میں گزشتہ اجتماع میں ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ بے حسی بڑا گناہ ہے، بے حسی بڑا گناہ ہے۔ ہم امت کو اس لیے نکال رہے ہیں کہ ان کے اندر حس پیدا ہو کہ میں کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا۔ 24 گھنٹے گزر گئے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن احساس نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، میں کہاں جا رہا ہوں اور میری بیوی بچے کہاں جا رہے ہیں۔ احساس نہیں، یہ بے حسی بڑا گناہ ہے۔ امت کو اس لیے نکال رہے ہیں کہ بے حسی ختم۔ ہم دوسری مخلوقات جیسے نہیں کہ کھاؤ پیو، کوئی حساب کتاب نہیں، حساب کتاب ہے، ہر سیکنڈ کا حساب دینا پڑتا ہے، ہر سیکنڈ کا، ہر سانس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ گرمی کی موسم میں پانی پیا، ٹھنڈا، اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا تبدیل میں ہم کلمہ سیکھتے ہیں۔ آج امت کے مجالس بھی ساری دنیا والے زور لگا رہے ہیں، سارے اسلحوں کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بگاڑ کو ختم نہیں کر سکتے، ساری اس کی بھی بناؤ ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے ایک چیز بھیجا، اللہ اتنے زبردست ذات ہے۔ یہ ماہرین طب کہتے ہیں کہ وائرس زندہ چیز نہیں ہے، یہ قاتل ہے، چیز قاتل نہیں، وائرس زندہ نہیں ہے، یہ قاتل نہیں۔ دوسرے جراثیم کھاتے ہیں، ہم دوائی دیتے ہیں تو اس کو جراثیم اس کو کھاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، لک ڈاؤن ہے، لک ڈاؤن، لکمی۔ مجھے دیکھو سارے ایٹم بم، سارے ٹینک، راکٹ، فوج موجود ہے، لیکن ایک چیز کی جو مائکروسکوپ سے بہت سختی دیکھا جاتا ہے، اللہ نے بھیجا کیوں مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اس لیے ہے کہ کافر ایمان لے آئے، ابھی مسلمان توبہ کر تاکہ بغیر توبے چلا جائے تو جہنم میں چلا جائے، ابھی ایمان کے بغیر چلا گیا تو جہنم میں چلا۔ اللہ تو بہت قریب ہے۔
ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں لک بھی مرد مجھے دیکھو میں چیزوں کا خالق ہوں اور میں چیزوں کے صفات کا خالق ہوں اور میں حالات کا خالق ہوں اور خالق نہیں اور میں چیزوں کا مالک ہوں چیزوں کے صفات کا مالک ہوں اور حالات کا مالک ہوں خدا کی قسم اگر اللہ فیصلہ کرے عزت کا ساری دنیا کی حکومت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی اور اللہ ذلت کا فیصلہ کرے ساری دنیا کی حکومت تمہیں عزت نہیں کر سکتی اللہ کے ہاتھ میں اللہ چیزوں کا خالق ہے چیزوں کی صفات کا خالق ہے اور حالات کا خالق ہے اور خالق نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ مالک ہے چیزوں کے صفات کے اور حالات کے اساس اجدہا بنایا اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت دینا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو پوچھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو اس نے کہا یہ میرا عصا ہے اپنے طرف نسبت کیا کہ میرا ہے اللہ تو اس کو سمجھانا چاہتا ہے اس کائنات میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ہے سب کچھ اللہ کے ہے تو اس نے کہا کہ فرمائے پہن ہل کے آیا اس کو پہن تو پہنتی ہی بڑا اجدہا بن گیا چھوٹا سا نہیں بڑا اجدہا جب انہوں نے حرکت شروع کی تو موسیٰ کو بھاگنے لگا بھاگ گیا پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑو تو حضرت مولانا محمد عمر پورنپوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو تم سے پکڑنا چاہتا چلا کہ بڑا سر تو اللہ نے کہا اس کو منہ سے پکڑو تو پکڑتی ہی وہی عصا ہے قیامت تک اللہ نے ہمیں سمجھائے چونکہ اس امت کو نبی والا کام ملا ہے اور سید الانبیاء والا کام ملا ہے تو اللہ نے ہمیں سمجھائے کہ جب اس کام کو کرو گے تو کسی سے مت ڈرو کسی سے امید مت کرو کسی سے مت ڈرو یہ ساری کائنات میں ہر حرکت اللہ کا امر ہے ہر ذرا اللہ کا امر ہے آسمان اللہ کے امر سے کھڑا ہے زمین اللہ کے امر سے فرش ہے ہمارے اندر بھی اللہ کا امر ہے جب امر ہے تو ہم باپ بھی ہے چچا بھی ہے پریزیڈنٹ صدر بھی ہے اور وزیر اعظم بھی جب لوگ نکل جاتے ہیں اللہ کا امر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سارے نسبتیں ختم نوٹ کے اندر اللہ کا امر ہے 1000 کے نوٹ میں اللہ کا امر اس کو بازار لے جاتے ہیں تو چاول وغیرہ مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نوٹ بڑا زبردست کام ہے پیچھے جو اللہ کا حال ہے وہ دکھائی نہیں دیتا امتحان ہے اور سمندر میں کتنے حوالات ہیں کھاتا ہے پیتا ہے نہ دکان ہے نہ ڈگری ہے نہ کالج جو یونیورسٹی ہے جنگل میں کتنے جانور ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اولاد لے آتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں جام کرتے ہیں لیکن نہ دکان ہے نہ کوئی کالج ہے نہ کوئی یونیورسٹی اس لیے کہ وہ مکلف نہیں اس کے لیے جانت اور دوزخ نہیں ہمارے لیے تو اللہ نے ہمیں مکلف کہ دکان بناؤ لیکن دکان پر یقین کرو کھانا کھاؤ لیکن یقین کرو کہ بھوک اللہ خطا پانی پیو لیکن یقین کرو کہ پیاس اللہ خطا کاغذ کا نوٹ کچھ بھی نہیں یہ بے-جان چیز ہے عمر بن جمہورت وہ ایک صحابی ہے سرداران مدینہ ہے تو اس کو اس کا ایک بت کا لکڑی سے بنا ہے تو اس کا عبادت کرتا ان کی بیوی مسلمان ہو گئی کوئی بچہ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے مشورے کہ اس کو کیسے سمجھائے بڑا آدمی ہے سردار ہے اور لکڑی کی عبادت کرتے ہیں مشرک کیا در عقل نہیں کافر میں عقل نہیں جب عقل اللہ لے لیتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس بت کو لے کر کسی کوڑے کے کٹ پر ڈالا مدینہ سے باہر جب یاد دیکھا کہ میرا معبود نہیں ہے تو ڈھونڈ دیتا جب پایا تو دیکھا کہ الٹا پڑی ہوئی ہے گندگی پر پڑی ہوئی تو صاف کر کے واپس لا کر کرے بارش بڑا مصر بھی ہو گیا پھر دوسرے دن انہوں نے دوسری جگہ اس کو کسی گندگی پر ڈالا پھر انہوں نے تلاش کی پیدا کیا تو پھر پاک صاف کر کے بڑے بارش شروع کی تیسرے دن انہوں نے ایک مرا ہوا کتے کے ساتھ اس کو باندھا جب یہ تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ مرا ہوا کتے کے ساتھ باندھا ہوا اور خود کو نہیں چھوڑا سکتا
تو کہا کہ تو بالکل ہی معبود نہیں ہو سکتا، یہ بہت کمزور چیز ہے۔ اللہ نے عقل دی دیا اور آ کر مسلمان ہو، ساری دنیا کے ڈالر اور پاؤنڈ اور کرنسی جمع کرو، کسی کتے کے مرے ہوئے کتے کے ساتھ مانو، تو بڑا دن کیا بات ہے، بڑا وہ لکڑی کا بت تھا، ابھی کاغذ کے بت ہے۔ شیخ نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر امت کی بھی بت ہوتی ہے، اس امت کا بت مان ہے۔ ہر امت کی بھی بت ہوتی ہے، اس امت کا بت مان ہے۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ کے بندگی کے باوجود مال کی محبت نے بت پرستی تک پہنچا، لہذا تبدیل میں نکل کر ہم آواز لگائیں کہ مال سے نہیں ہوتا اللہ سے، ملک سے نہیں ہوتا اللہ سے، حکمت سے نہیں ہوتا اللہ سے، فوج سے، تمام سے، ٹیمپو راکٹ سے، تا جبرائیل علیہ السلام، تمام غیر کورونا وائرس بھی غیر ہے، کسی بھی نہیں، اللہ سے دا کور ولا عضوي اس آواز کو لگا، لیکن آواز کو یکسوئی کے ساتھ لگا، اس میں پرہیز ہے۔ ڈاکٹر جب بیمار کو دوائی دیتے ہیں تو پرہیز بھی بتاتے ہیں، اور ہمارا تجربہ ہے کہ جو بیمار پرہیز کرتے ہیں اس کو اللہ صحت دیتے ہیں، جو پرہیز نہیں کرتا اس کو اللہ صحت نہیں دیتے، بلکہ ان کی بڑی بیماری خطرناک ہو جائے۔ تو تبلیغ میں جس چیز کو ہمیں یکسوئی سے ہٹا دیتے ہیں اس کا استعمال سے پرہیز ہے۔ ابھی پرائیویٹ میں اجتماع تھا 2020 نومبر میں، تو ہمارا محمد مولانا محمد اسماعیل سے بہرا دعوت برکاتہ ہندوستان کے لیے، تو اس نے کہا کہ ایک ہے اخلاص اور ایک ہے استخلاص۔ استخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ سے روزے میں آ گئے تو آپ سے روزے کے ہو گئے، بیوی کے، بچوں کی، دکان کے، کاروبار کے نہیں ہے، سارا چھوڑ کر کے آپ سے روزے کے ہو گئے۔ آپ گشت میں آ گئے تو آپ گشت کے ہو گئے، نہ بیوی کی ہے، نہ بچوں کی ہے، نہ اولاد کی ہے، نہ دکان کاروبار کی، بس آپ گشت کے ہو گئے۔ آپ 2 گھنٹے مسجد میں دیتے ہیں عصر سے لے کر عشاء تک، آپ 2 گھنٹوں کے ہو گئے، آپ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ استخلاص ہے، چلے میں گئے تو چلے کے ہو گئے، 4 ماہ میں گئے تو 4 ماہ کے ہو گئے، اور 7 ماہ میں گئے تو 7 کے ہو گئے۔ یہ اعمال جب ہم یکسوئی کے ساتھ کریں گے، دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال اسباب ہدایت ہیں۔ اس سے انسان کے دل میں ہدایت، نور کی ہدایت آتی ہے، اور ہدایت کی نور کیا چیز ہے؟ ہدایت کی نور جب دل میں اتر جاتی ہے تو اللہ کے فرمان برداری میں انسان کامیابی دیکھ رہے ہیں، آپ نے آپ کو اس آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، نافرمانی بھی ناکامی دیکھ رہے ہیں۔ جب نور ہدایت دل میں نہیں ہے یا کمزور ہے تو اللہ کے نافرمانی بھی کامیابی دیکھ رہے ہیں، اور حکم پورا کرنے میں ناکامی دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان حاجی سے بھی ہے اور سود بھی کرتا ہے، نور ہدایت دل کے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ مان بزرگ تھا، انہوں نے قصہ سنایا کہ ایک دفعہ ہندوستان میں اللہ والا کا، اس کا بیٹا کا شادی تھا، تو اور اس کو لے جا رہے تھے تو راستہ جنگل میں کیا، تو جنگل کے اندر 50 آدمیوں نے اس کا راستہ روکا، اور ڈاکو تھے سب، تو اس اللہ والا نے اس کے جو سردار تھا ڈاکو کا، اس سے کہا کہ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جتنے سامان ہمارے پاس ہے، زیورات، سونا چاندی، سب آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک، انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ چلو جنگل کے اندر چلے، پھر سارا سامان جمع کیا، ان کی چادر پہ جا کے تھوڑے دیر آگے چلے گئے تو بعض عورتوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہوا، کچھ سامان ہمارے ساتھ بچ گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں بھی بات کو میں نے تو وعدہ کیا ہے، اور وعدہ اللہ کا امر ہے، وعدہ کا پورا کرنا اللہ کا امر ہے، میں نے تو وعدہ کیا ہے۔ تو باقی سامان بھی جمع کیا اور دوڑتے ہوئی جا کر سلام کلام کیا، انہوں نے پوچھا، کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ سارا سامان دے دیتے ہیں،
لیکن کچھ غلطی میں کچھ سامان عورتوں کے ساتھ تھا، اس کو میں نے لیا ہے، لایا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سارے انسانوں کی قلوب اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو اس کے پاؤں پہ گر گیا ہو، اس کو پاؤں کو چھوما، ہاتھ کو چھوما اور کہا معاف کر دے، اگر تم معاف نہیں کر لے تو اللہ بھی معاف نہیں کر دے، وہی سارا سامان واپس لے لو۔ اور ہم 50 آدمی آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں کہ ڈکا نہیں کریں۔ یہ نور ہدایت ہے، بظاہر تاوان نظر آ رہی ہے لیکن دل میں نور ہدایت کہ اللہ کے امر میں کامیابی ہے، نافرمانی میں ناکامی ہے۔ تو امر کو پورا کیا تو اللہ نے سارا کامیابی اس کو دے دیا، سارا سامان بھی واپس گیا اور 50 آدمیوں کو ہدایت ملی۔ یہ نور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے یہ 4 اعمال ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلو، یکسوئی کے ساتھ 4 اعمال کو دعوت دو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں، مال اللہ کا خیر ہے، حکمت اللہ کا خیر ہے، فوج اللہ کا خیر ہے، ایٹم بم اللہ کا خیر ہے، ٹینک اور راکٹوں کی زہر کا جبرائیل علیہ السلام، یہ سب اللہ کا خیر ہے، اس سے نہیں ہوتا اللہ سے۔ اس آواز کو لگا کم سے کم 25 آدمیوں کو دعوت ہے کہ زندگی ملک اور مال سے نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اعمال سے بناتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یکسوئی کے ساتھ دعوت دو گے تو اللہ پاک سے دعا کریں گے تو پھر یہ نور ہدایت دل میں اتر جاتی ہے۔ یکسوئی کے ساتھ جو چیز ہماری یکسوئی کو ختم کرتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے، چلا میں، سیروزہ میں، کش میں اور کئی گھنٹوں میں اور 4 مہینوں میں اس کو استعمال نہیں کریں۔ یکسوئی کے ساتھ ان 4 اعمال کو اختیار کریں اور اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ بڑی زبردست سفر پر ہم جا رہے ہیں۔ تک و تنہا سفر ہے اور سارے احوال جو آج ہمارے اوپر ہے، پیس بھی ہے، بھوک بھی ہے، گرمی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ قبر میں ہے۔ ہزاروں سال برزخ کی زندگی ہے، پتہ نہیں کہ کتنے سال ہم ہوا۔ اللہ پاک نے وَلَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اس زمین سے تو مٹی سے بنائے، اس میں واپس کریں گے اور دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو ایمان کو سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہو، اللہ کے ذات اقدس سے سب کچھ ہو۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ کرنے والا ایک ہے، وہ اللہ کے ذات اقدس ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ سارا طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں صفر ہے، سارے ٹمم صفر، سارے حکمت صفر، سارے جبرائیل علیہ السلام سب اللہ کے غیر ہیں اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں سب صفر ہے۔ اس کو دل میں اتار، اللہ کتنے عظیم شان ہے اللہ تعالیٰ کے۔ 2 نطفے پانی کی بیچ میں 3 اندھیروں میں ایسے حسین شکلوں کو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں۔ درخت ہے، چوب ہے، لکڑی ہے، اس لکڑی کے اندر آپ کہاں سے، یہ سیب کہاں سے، یہ گندم کے خوشوں میں گندم کہاں سے، نیچے تو پانی ہے اور مٹی ہے، کہاں سے ہے؟ اللہ کے خزانوں سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق آسمان سے آتی ہے۔ اور ایک زمانہ آنے والے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ گائے کے سر کے برابر سونا ہوگا اور دل در بدر کرے گا کہ یہ لے لو، ایک روٹی دے دو، نہیں ملے گا، اسی پر سر رکھ کر اس سے مارے گا۔ رازق دکان نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رزق کا دروازہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے اور دن رات کھلا ہوا ہے۔ تو جتنا نیت کرتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، آپ کو آتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، تو اس چیز کے لیے تیری روزی میرے ذمہ پر ہے،
تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو جو میں نے اپنے ذمہ میں لیا ہے، روزی ہمارے اللہ کے ذمہ پر ہے۔ اور وہی ہر عمل سنت کے مطابق ہے۔ مولانا نذر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارا بزرگ ہے، اللہ کی عمر کو برکت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد حضور کی سنت کے ساتھ، ہماری چالاکی و شریک کے ساتھ نہیں، حضور علیہ السلام کی سنت کے ساتھ اللہ کا مدد۔ ایک صحابی آیا کہا یا رسول اللہ کہ تو آپ ایسے عمل مجھے ارشاد بتا دو کہ میں اس کو کر لوں تو میرا خاتمہ ایمان پا ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بڑی چیز کی آپ نے سوال کیا لیکن بہت آسان ہے، 2 رکعت فجر کی جو سنت ہے اس کو گھر میں پڑھ لو، فجر کی 2 سنت گھر میں پڑھ لو اور فرض کی نہیں مسجد میں، تو 3 والے ہیں، اللہ تیرا رزق میں وسعت پیدا کرے گا اور جنگ و جدل آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا اور آپ کا خاتمہ ایمان کے ساتھ۔ ایک صحابیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو دنیا نے پشت کر دی، منہ پیر دیا مجھ سے، تو حضور نے فرمایا کہ جب صبح صادق ہو جائے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر، اس کو وظیفہ انہوں نے شروع کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد کہا کہ اتنا اللہ نے دولت دیا ہے کہ گھر میں رکھنے کا جگہ نہیں، حضور کے ایک عمل کو سب زمین آسمان سے زیادہ نہیں۔ آج مسلمان بیچارے سے نہ خبر، اگر کوئی خبر ہے عمل کرتے ہیں، اعتماد عمل پر نہیں کرتا، یہ ہمارا کوٹ ہے۔ اور اجتماع میں فرمایا جوڑ میں ایونٹ کے جوڑ میں جو مارچ میں تھا ایونٹ میں ایک بزرگ نے بنگلہ دیش کا خالی زبیر صاحب دامت پڑھ کر فرمایا کہ ہمارے اور صحابہ کے اندر بس یہی فرق ہے، صحابہ کرام جب اللہ اور اللہ کی رسول کی خبر کو سنتے تھے تو سارے خبریں تردید کرتے تھے کہ سب غلط ہے، ہم ایسے نہیں، ہم عمل بھی کرتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، دوسروں کی بھی سنتے ہیں۔ پھر مثال ہے کہ حضرت ابوذر مسجد میں بیٹھا تو ایک آدمی آ کے حضرت محلے میں آگ لگ گئی، تیرا گھر بھی ہے، تو بالکل خراب بیٹھا جیسے نہیں سبحان اللہ۔ دوسرا آدمی آ کے جی بالکل قریب آ رہے ہیں آگ آپ کے گھر کے قریب، پھر نہیں بیٹھا۔ پھر تیسرے آدمی آیا کہ بالکل قریب ہو گئے، پھر نہیں ہو گئے۔ چوتھا آدمی آیا کہا کہ تمام سارا محلہ جل گیا، لیکن جب آگ آپ کے گھر پہ پہنچا تو خاموش ہو۔ اب کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کا خبر سنی ہے، یہ ایمان ہے۔ تمہارے سارے خبریں غلط ہیں، میں نے رسول اللہ کا خبر سنا ہے کہ جو صبح شام اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیہ توکلت وانت رب العرش الکریم دعا مسنون دعا ہے، اس کو پڑھے گا تو حوادث سے ان کے حفاظت ہوگی، اور صبح کے نماز کے بعد میں نہیں پڑھ لی تھی۔ بس اللہ ہم سے ہی ایمان چاہتا ہے، گھر سے ذکر تھی ہی آپ نے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح حدیث سے فرشتہ اعلان کرتے ہیں حفاظت کا، ہدایت کا، کفایت کا، اور شیطان تجھ سے دور کیا، لیکن اطمینان ہوتا ہے، پھر آپ کو اللہ دکھا دیتا ہے۔ اگر یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں پھر ختم، لا الہ الا لا الہ نہیں، یہ تو نہیں، ایسی نہیں، اطمینان کرو کہ میں نے عمل کیا جیسے ابوذر نے اطمینان کیا۔ اللہ پاک اس ایمان کو ہم سے ابھی تقریر میں ذکر کر اس کو ہم سیکھا، ایمان کے بیان اللہ دل میں اتر جائے اور رسول اللہ کی زندگی ہمارے تجارت میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے لباس میں، ہمارے شغلوں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے معاشرت میں، جسے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ایک آدمی ہر رات کو 50 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ان کی معاشرت یہود و نصارہ کے طریقہ پر ہے، قیامت کے دن یہ شخص یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہمارے لباس کو اللہ دیکھتے ہیں، ہمارے گانے کو دیکھتے ہیں، اور اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 چیز کو سادہ کرو، سادہ گانا گاؤ۔ بہترین مشروب انسان کی صحت کے لیے پانی جو اللہ نے پیدا، باقی سب گپ شپ ہے۔
سادہ کھانا، سادہ لباس، سادہ مکان، سادہ نکاح، نکاح کو سادہ کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نکاح کو آسان کر دو کہ زنا ختم ہو جائے۔ یہود کہتے ہیں کہ نکاح کو سخت کرو کہ زنا عام ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے بھائی کہ ہم نماز کو سیکھ لیں، نماز کو سیکھ لیں۔ نماز کے اندر حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے صفات بیان کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نماز دنیا خیرات میں تمہیں کرامت ہو جائے تو ان صفات کو نماز میں پیدا کرو۔ اس کو غور سے ہم سب سنیں تاکہ ہمارے نماز ٹھیک ہو جائے۔ سب سے پہلے نماز کو صحیح یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے نہیں ہے۔ دوسری حضور کی طریقے پر نماز پڑھیں، وہ کیا ہے کہ ہر رکن کے سبق کو رکن میں پورا کر کے دوسرا شروع کریں۔ فاتحہ سورت آپ نے پڑھ لی قیام میں تو اس کی قیام میں ختم، پھر رکوع کی طرف اللہ اکبر شروع کریں، لیکن راستے میں ختم نہیں کرنا۔ جب آپ کے کمر اور سر درست ہو جائے رکوع میں تو اس کو ختم کر کے آپ رکوع کے سبق سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اگر سبحان ربی العظیم گفتی نماز نہیں، سبحان ربی العظیم مرتبہ 5 مرتبہ سب یعنی تاخت اس کو ختم کر کے رکوع میں وہاں سے سمع اللہ کڑا ہو گیا تو حمدہ کو ختم کرنا، پھر ربنا ولک الحمد وہاں سے پھر سجدے کی طرف جانا، لیکن راستے میں اللہ اکبر کو ختم نہیں کرنا۔ جب سر زمین پر رکھ گیا تو اس کو ختم کر کے آپ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کے سبق کو شروع کریں۔ تاخت کتنا آپ پڑھتے ہیں وہاں سے ختم کر کے وہاں سے اللہ بیٹھ گیا تو اللہ اکبر کو ختم، پھر بیٹھ 3 مرتبہ جس وقفے میں سبحان اللہ کے کہا جاتا ہے اتنا وقفہ آپ بیٹھو، دوسرا سجدہ شروع۔ یہ حضور کے نماز ہر رکن کے سبق کو رکن میں پورا کر کے پھر دوسرا شروع، پھر دوسرے کے داخل نہیں کرنا، مخلوط نہیں کرنا اور دعا قبول نہیں ہونا۔ اس لیے ہمیں پتہ ہو کہ ہر رکن کے کیا اجر ہے، ثواب کیا ہے۔ ایک ہاتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو قیام میں سب نے کی الف لام میم سے سب نے کی، پھر سب نے کی۔ رکوع پر اتنا اجر ہے کہ اپنے وزن کے بقدر طلا آپ نے اللہ کے نام سے سونا دیا۔ سبحان ربی العظیم ایک دفعہ کہا تو تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے پڑھنے کے ثواب آپ کو ملتا ہے، تلاوت کے ثواب۔ یک سجدہ آپ زمین 7 زمین و آسمان سے زیادہ خیر، یہ وہ ہمیں پتہ، اور ہمارے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنا نہیں اتنا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ صحیح حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس عمل کی بنیاد اللہ و آخرت نہ ہو اس عمل کی اللہ کی حق کوئی قیمت نہیں۔ جس عمل کی بنیاد اللہ و آخرت نہ ہو تو اس عمل کی اللہ کی حق کوئی قیمت نہیں۔ دل اللہ کی طرف ہو، اور اگر اتنا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اتنا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجاہدہ کے نفس کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اذان شروع ہو گیا تو خاموش ہو، مؤذن کا جواب نیکی ملتا ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ مستون طریقہ یہ ہے کہ اذان شروع ہو جائے ہم خاموشی اختیار کریں، مؤذن کے جواب دیں، اس کے بعد جب اذان ختم ہو جاتا ہے تو درود ابراہیمی پڑھیں جو التحیات میں پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه دعا پڑھیں، اس کے بعد اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کریں، پھر درود ابراہیمی پڑھ کر دکان کو بند کرو، دفتر کو بند کرو، سارا نظام ٹھپ کرو اور نماز کی طرف چلے۔ یہ ہے مجاہدہ نفس، مجاہدہ نفس، اور اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اور رزق ہمارا حلال۔ حضور پاک علیہ السلام نے قسم کھایا ہے کہ ایک لقمہ حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے جو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں، اور تعصب عصبیت ہمارے دلوں سے نکل جائے کہ ہم قومی، ہم امتی، ہم کانا اور گورا نہیں، ہم پنجابی سندھی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم امتی ہیں، اور سارا امت مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں سب ایک جسم واحد ہے۔ حدیث پاک میں
کہ سارا امت ایک جسم واحد ہے. ان صفات کو روزانہ اپنے نماز میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور جو حاجت آ جائے تو فوراً نماز پڑھیں. نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگ. حضرت انس سے دور پڑی 4 مرتبہ پر اللہ نے بارش برسایا اس کے بعد پاس برسایا. صحابہ کرام نے ایمان پر محنت کی, نماز پر محنت کی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا اگر حکومت کی نماز سے ہوئی. تو نماز ہر حال میں نماز کو پڑھ, اللہ سے مانگ نماز کے ذریعے سے. تو نماز سے اللہ پاک رزق کے وسط نصیب فرمائے اور قبر میں عذاب نہیں ہو. اب اللہ بدائے حال پر ملے گا, پولیس میں بجلی کی طرح گزر جائے گا, حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل. تو نماز کو ٹھیک کریں. حضرت مولانا محمد الیاس نے فرمایا ہے کہ فارغ اوقات کی بہترین مصرف نماز پڑھنا. مسلمان کی فارغ اوقات کی بہترین مصرف نماز پڑھنا. تو نماز کو ٹھیک کریں, اللہ کے راستے میں نکل کر نماز کو ٹھیک کریں اور دین کا علم سیکھیں. علماء کرام سے علم سیکھیں, علماء کے ادب کریں. یہ دو چیز لازم ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 زمانہ بہتر ہے. رسول اللہ کا زمانہ, صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹ شروع ہو جائے. ایک دفعہ ہارون رشید نے عصر کے وقت اپنی بیوی سے کہا زبیدہ سے کہ شام اگر میرے ملک سے نہیں نکلا تو طلاق ہے. وہ بڑا پریشان ہو گئی. 3 بر اعظم پر تقریباً حکومت تھا اس کے. تو بادشاہ جب غصہ اس کا نکل گیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا. علماء سے پوچھا, بعض علماء نے کہا طلاق واحد باقی جتنی کہ نہیں نکل سکتے. تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے رحمۃ اللہ علیہ, اس سے پوچھا. اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو مسجد میں بھیجو. اس کو کہا چل مسجد چلی جاؤ. وہ مسجد چلی گئی تو اس سے کہا کہ سارا ملک اللہ کے ہے, لیکن 3 بر اعظم کو آپ کو دیا ہے امتحان کے لیے, لیکن زمین ایسے, مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس میں صرف اللہ کی ملکیت ہے. اور ان المساجد للہ ہے, مساجد صرف اللہ کی ہے. لہٰذا آپ کے ملک سے نکل گیا, اللہ کے ملک میں داخل ہو, طلاق واقع نہیں. یہ علماء رحمت ہے امت کی. تو علماء کرام کی ادب کا اپنے بڑوں, اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کو بڑوں سے لے لو جو ہمارے بڑے صحابہ کرام, تابعین اور تابعین, اس سے لے لو تو اب ہدایت پاؤ. چھوٹوں سے لیا تو گمراہ ہو جاؤ. یہ ضروری بات. جاہلانہ زندگی ختم ہو جائے اور عالمانہ زندگی حاصل. تجارت بے شک حلال ہے اور عبادت ہے, شرط یہ ہے کہ علم کے ساتھ. عادل حاکم عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ان کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے افطار کے وقت میں روزہ دار کی دعا کرتے ہیں, لیکن اگر نہیں کیا ہوگا تو جہنم کی نیچے کی طبقے ہوگا. ان کے اوپر اس کے وزیر ہوں گے, ان کے اوپر ان کے ورکر ہوں گے, ان کے اوپر جو انہوں نے ووٹ دیا وہ ہوگا. اللہ کے پاس دو چیزیں. عدل کے اندر اتنا بڑا مقام ملے گا حاکم کو, آج کے سائے کے نیچے ہوگا, اور ان کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے افطار کے وقت روزہ دار کی دعا ہوگی. صادق تجارت تاجر صدیقین اور شہداء کے ساتھ. لہٰذا علم کو سیکھنا, معاملات کو سیکھنا, اخلاق کو سیکھنا, معاشرت کو سیکھنا علماء سے, اور علماء کرام کا ادب کرنا. اب اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہم ہو جائیں. ہمیں اگر تعلیم کرتے ہیں ہمارے ساتھی, تو تعلیم کے بارے میں ایک عرض ہے اب حضرت کہ 2 کتابیں ہیں ہماری تعلیم, فضل صدقات اور فضل اعمال, جو حضرت مولانا ذکر اعظم نے لکھا. ایک دفعہ 2015 میں اجتماع تھا, تو ہم گئے اجتماع پہ. یہاں پشاور سے 3 ساتھی گئے تھے مشورے سے, تو ہم بھی اس میں تھے.
تو مشورے میں گئے تو حاجی صاحب تشریف لائے. جب آماد تقسیم ہو رہی تھی تو حاجی صاحب جمعے کے صبح کے بیان کے بعد معلمین کے ساتھ مذاکرہ ہوتی ہے. وہ جو تعلیم کرتے ہیں 10 بجے کی تعلیم کے حلقے ہوتی ہے, ان کی معلمین کے ساتھ مذاکرہ ہوتی ہے. تو وہ مذاکرہ کون کر لے تو حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی ایک بات سنو تعلیم کی بات کہ ہم نے حضرت مولانا یوسف سے پوچھ رہا ہوں سے کہ ہم کون سی کتابوں سے تعلیم کر لیں. تو حضرت نے فرمایا فضائل اعمال اور فضل صدقات جو حضرت شیخ مولانا ذکریہ سے ہم نے لکھا ہے. ہم نے کہا وہ کتاب نہیں. علی گڑھ والوں نے پوچھا, وہاں تبلیغ کا کام اچھا خاصا ہو رہی ہے کہ ہم کون سی کتابوں سے تعلیم کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ فضائل اعمال اور فضل صدقات جو حضرت شیخ مولانا ذکریہ سے ہم نے لکھا ہے. اور انہوں نے کہا کوئی اور کتاب نہیں ہے. تو ان 2 کتابوں سے تعلیم کر. تعلیم کے اندر یہ ادب ہے کہ حضرت شیخ نے حدیث لکھا ہے, اس کے معنی ہے پشتو میں ساری زبانوں میں ہے, تو اس کو 1-2 مرتبہ پڑھنا. نیچے فائدہ ہے, اس فائدہ کو آخر تک پڑھنا, بیچ میں نہیں ہے, آخر تک پڑھنا. تو ہم ایک حلقہ میں بیٹھے تھے, چلے میں تھے, تو ساتھی سے یہ بات رکھا کہ بھائی سب آخر تک پڑھ لو. تو ایک وزن ذکر کا حدیث انہوں نے سنا رہا, ساتھی نے جو تعلیم کرتا تو ان کے فائدہ تقریباً 2 صفحہ ہے جگہ تک انہوں نے پڑھ لیا. پھر دوسرا کتاب میں نے کبھی آخر تک پڑھا, آخر تک پڑھ لیا. تو آخر میں 3 حدیثیں آئی, بالکل آخر میں. ایک حدیث یہ تھا کہ غافلین میں ذکر کرنے والا ایسے ہیں جیسے اندھیرے کمرے میں چراغ ہو. غافلین میں ذکر کرنے والا ایسے ہیں جیسے اندھیرے کمرے میں چراغ ہو. اور غافلین میں ذکر کرنے والا ایسے ہیں جیسے خشک باغ میں سبز درخت. اور غافلین میں ذکر کرنے والے ایسے ہیں کہ اس کی جنت پانے سے پہلے اللہ کو دکھا دیتے ہیں دنیا میں. تو ہمارا امیر کا مولانا تھا, اور انہوں نے کہا میں نے سال بھی لگایا ہے, ہر سال شرح بھی لگاتا ہوں, سے ادھر بھی لگا, لیکن ابھی اس کو میں نے ابھی سنا. میں نے کوئی کتاب میں ہے لیکن اب پڑھتی نہیں, آخر تک نہیں پڑھتی, اس لیے آپ کو نہیں معلوم ہو رہا. تو تعلیم کو آخر تک, اور آدھا گھنٹہ کم سے کم مسجد میں, آدھا گھنٹہ گھر میں, یہ کم سے کم. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ تعلیم ہمارے قرآنوں کی بھی جس نے وقت لگایا یہ ہمارے غذا ہے. تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تعلیم کرتے ہیں ہم مسجد میں بھی اور گھر میں بھی, اور جہاں پہ کاروبار کرتے ہیں وہ بھی 10 منٹ کے لیے 12 منٹ کی تعلیم روزانہ کرتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ, اور حاجی صاحب بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب عمل کے اہتمام کرو گے تو اللہ 2 فائدے آپ کو دیں گے. ایک نور ہدایت, عمل کا نور ملے گا, وہ نور آپ کو عمل پر آمادہ کرے. دوسرا وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ کو پورا کرے. کبھی کرو گے کبھی نہیں تو ثواب ملے گا, لیکن یہ 2 چیز نہیں. 12 رکعت ہے شاش کی نماز بعد, اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو 12 رکعت اہتمام کے ساتھ پڑھے, گرمی بھی, حضر بھی, سفر بھی اہتمام کرے تو اللہ ان کے رزق کو فراخ کرے. اور جنت میں ایک محل بناتے ہیں اللہ سے, اور ایک دروازہ ہے باب الدعا جنت میں, اسی دروازے سے ہی پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں. ہر عمل کی تاثیر ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ عمل اہتمام کے ساتھ کریں. اور وہی ہم اللہ کے مخلوق پر رحم کرے تو اللہ ہم پر رحم. اخلاق ہمارے اچھے, مسلمان پر پردہ پوشی کرے, غیبت سے پرہیز کرے. مسلمان کی حدیث میں حضرت صحابہ نے سنا دیکھا, ایک صحابی نے خط لکھا حضرت عبداللہ ابن عمر کہ مجھے علم سکھاؤ, وہ علم کے بارے میں لکھو. اس نے کہا کہ علم تو بہت زیادہ ہے لکھنا مشکل, لیکن میں چند باتوں کا وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ایسے حالت میں ملو کہ تمہاری زبان مسلمان کی ابروزی سے رکی ہو, اور اس کے ناحق مال تیرے پیٹ میں نہ ہو, اور اس کا ناحق خون کا بوجھ تمہارے کمر پر نہ ہو, اور مسلمانوں کی زبان کے ساتھ چپتے رہو. یہ 4 باتیں وہ پوری کی حضرت صحابہ میں, اور اس پر انہوں نے نقل کیا. اور وہ ہر عمل اللہ کے لیے کرنا. ابھی حضرت واجب
بات فرمائی جوڑ دیں کہ نیت کی وجہ سے عمل عبادت بنتی ہے. نیت نہیں کیا تو عادت بنتی ہے, عادت پر نہیں دیتی. نیت کی وجہ سے عمل عبادت. وضو کرتے ہو تو نیت کرو کہ اللہ کے لیے کرنا. نماز کو جائے تو اللہ کے لیے جانا. جو بھی نیکی کرتے ہیں پہلے نیت کرو کہ اللہ کے لیے کرتا ہوں, پھر اس نیکی سے عمل اللہ عبادت بناتے ہیں. اگر نیت نہیں کیا تو عادت بنتی ہے. عادت پر اللہ چیز نہیں ہے. اور مخلصین ہدایت کی شرح ہے. ہدایت کی وجہ سے بڑے بڑے اور شروع میں آپ حضرات سے کہہ دیا کہ انسانیت کو انسان سے انسان بن جائے, اس کے لیے محنت ہے یہ کرام ہے. اور چونکہ خود حضور پاک علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے, اللہ نے عزت اس امت کی سب کی ہے. کنتم خیر امت, عجیب امتیاز ہے. اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت, تم بہترین امت اخرجت للناس. ہمارا اللہ رب الناس ہے, کتاب مدل للناس ہے. ہمارا پیغمبر کافۃ للناس, ابھی امت اخرجت للناس. یہ کام عظیم کام ہے, یہ سرسری کام نہیں. اس کو اہتمام کے ساتھ ہے. ابھی ریون کے مشورے میں چند مہینے پہلے مشورہ تھا تو بزرگ نے کہا کہ ایک ذرا اس کام کا ایک ذرا اگر دنیا والوں کو اللہ بتائے گا تو سارے انسان اپنے مسلط کو چھوڑ کر اسی محنت میں لگ جائے. کتنا عظیم محنت اللہ نے. ہم توبہ کریں گے, جتنی کمی کوتاہی ہم سے سرزد ہو چکی ہے اس پر توبہ استغفار ہے. وہ اس کام کے قدر ہے. قدرداروں کو اللہ دے دیتے ہیں, نعمت بڑھا دیتے ہیں, ناقدروں کو نہیں دیتے. اور قدردانی یہ ہے کہ جو 5 اعمال بزرگ ہمیں بتاتے ہیں اس کو پابندی کے ساتھ تقسیم اوقات پر پابندی کے ساتھ 5 اعمال. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی دین پر استقامت مل جائے تو ان 5 اعمال کو اہتمام کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری انسانیت کو ہدایت مل جائے تو بھائی ہر سال میں 4 مہینے لگیں. روزانہ 8 گھنٹے مسجد, 8 گھنٹے گھر, 8 گھنٹے کام. اور مہینے میں 10 دن, 3 دن اپنے جماعت کے ساتھ چلے جائیں اور ساتھیوں کے ساتھ, اور ہفتہ اور مشورے کے ساتھ. یہ ترتیب ہے. اور جان اور مال کا خرچ ترتیب پر آ جائے. جو بھی بات کے بزرگوں نے عجیب بات فرمایا, کو برکت ڈالے کہ جب خلافت راشدہ ختم ہو گیا اور بادشاہت شروع ہوگی تو مسلمان نے اپنے جان اور مال کو اپنا سمجھا اور اپنی خواہش کی بنیاد پر استعمال کرتا رہا. تو اسی وقت سے امت جو امت گرا ہے ابھی تک گرا ہے. جان اور مال کا اعلیٰ خرچ اعلیٰ کلمت اللہ کہ انسانیت اللہ کا بندہ بن جائے. اس پر اعلیٰ مال و جان خرچ ہوا بزرگ و صحابہ. اس سے رہ گیا تو علم پر خرچ, اس سے رہ گیا تو بیواؤں یتیموں سے حقوق پر, اس سے بچ گیا تو اپنے جان اور اولاد پر, لیکن اپنے جان اور اولاد پر کم سے کم نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب امت اس ترتیب پر آ جائے گی تو اللہ پاک عمومی ہدایت کا فیصلہ کرے. تو سب تیار ہے اس لیے صرف آپ نیت کر لیں کہ ہم تیار ہیں. نیت کی وجہ سے نیت کے اندر طاقت ہے. ایک پیغمبر نے خواب دیکھا, خواب میں کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو جب صبح اٹھتے تو جو چیز آپ کے سامنے آ جائے سو کھا, وہ جب اٹھا تو پہاڑ کا, پہاڑ کو تو کہا مشکل ہے لیکن چونکہ پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کا عمر ہے تو نیت کر کے اس کو کھا تو وہ پیچھے چلتا گیا اور چھوٹا ہو گیا, اتنا لمبا ہو گیا. اگر ہم سب نیت کر لیں کہ اس پیغام حق کو تمام انسانوں تک پہنچاتے ہیں تو اللہ پر سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں آسان ہے. تو سب کی نیت ہے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ آپ حضرات نماز کی تیاری کر لیں اور 2 لوگ مجلس کے خط خاتمے کی دعا پڑھ لیں. مغرب کے بعد انشاءاللہ پھر بیان اس مثال کے لیے 7 مہینوں کے لیے ہر سال 4 مہینے اور جتنے تقاضے آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس پر لبیک کہنا, اللہ سے مانگنا, انشاءاللہ پھر آپ اپنے نام کو پیش کریں. ابھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.